نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے میں محترم جناب افتخار گوری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہونے کا مجھے موقع نصیب کیا، اور میں دعا گو ہوں اس پروگرام کے بانیین کے لیے جو دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ اس پروگرام کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، اور جو اس کی سرپرستی کر رہے ہیں حاجی عبدالرشید صاحب، افضل چوہان صاحب، راجہ عمران ضمیر صاحب، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور اس پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مجھے جو حکم کیا گیا ہے کہ چونکہ آج 18 رمضان ہے اور آج کے ایک دن یعنی 20 رمضان سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، تو اعتکاف کی فضائل کے حوالے سے اور اس کے مسائل کے حوالے سے مختصر سے وقت میں چند گزارشات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعی کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی اور پھر سن سنا کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اعتکاف یہ وہ عظیم عبادت ہے جس کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر انجام دیا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی جگہ رک جانا اور اپنے آپ کو وہاں پر قید کر لینا، لغت میں یہ اعتکاف کا معنی ہے۔ اور شرعاً اعتکاف یہ ہے کہ کسی مخصوص آدمی کا جو مخصوص صفات کے ساتھ کسی مسجد کے اندر اپنے آپ کو روک لینا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک، حضرت ابو سعید خدری ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے پہلے عشرے میں آپ نے مسجد میں اعتکاف کیا، اور پھر جب پہلا عشرہ گزر گیا تو پھر دوسرے عشرے میں بھی آپ نے اعتکاف کیا، اور جب دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس جو ہے وہ مسجد سے باہر نکالا، صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، میرے صحابہ، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں، شب قدر کی تلاش میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، جب پہلا عشرہ گزر گیا تو میں نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور اب مجھے اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے، یہ خبر دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہذا میں آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنے لگا ہوں۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ یہ حدیث پاک مشکاہ شریف کے اندر ہے۔ اب اس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ اعتکاف کا مقصد اور مدعا جہاں رب کی رضا ہے وہاں لیلۃ القدر کا حصول بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے حاصل کرنے کے لیے
پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا، اور پھر تیسرے کا کیا۔ اور جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی تو آپ نے اپنی زندگی کے آخر تک، جب تک آپ نے اس دنیا سے ظاہری طور پہ وصال فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور پھر وہ سال آیا جس سال آپ کی نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 2 عشروں کا اعتکاف کیا، یعنی آپ نے رمضان میں آخری 1 عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ کا وصال باکمال ہوتا ہے، آپ اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف کیا۔ اور پھر اسی حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا دور جبریل امین کے ساتھ رمضان میں کیا کرتے تھے۔ جبریل امین آپ کو قرآن سناتے، آپ سماعت فرماتے، آپ سناتے، وہ سماعت فرماتے۔ لیکن جس سال آپ نے یہ دنیا سے پردہ فرمایا، اس سال 2 دفعہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو قرآن پاک سنایا، اور 2 ہی مرتبہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا۔ تو اس سے یہ آیا ہوتا ہے کہ جو آپ، چونکہ آپ نبی تھے، آپ کو وہ نور نبوت ملا تھا، وہ نور تھا، وہ روشنی تھی، وہ علم تھا، جس کی بدولت آپ کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ سال میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ تو آپ نے اپنی عبادت کو دگنا کر دیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی آخری ایام جب اس کی زندگی کے آ جاتے ہیں تو اسے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر دینا چاہیے، اپنی عبادات میں اضافہ کر دینا چاہیے، اس کو دگنا کر دینا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے جہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھ چڑھ کر ان کے نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ اب یہ اعتکاف وہ عظیم عبادت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان، فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا، کان کا حجتین و عمرتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، کان کا حجتین و عمرتین، گویا وہ اس طرح ہے کہ اس نے 2 حج ادا کیے، 2 عمرے ادا کیے۔ یعنی یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ 10 دن کا جس نے اعتکاف کیا، میرا اللہ اس سے 2 حج کرنے پہ جتنا ثواب ملتا ہے، 2 عمرے ادا کرنے سے جتنا ثواب ملتا ہے، اللہ اس کو اتنا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور اعتکاف کی اس اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کی یہ شان ہے، اعتکاف کرنے والے کی یہ شان ہے، وَيَجْرِي الذُّنُوبَ وَيَعْتَكِفُ الذُّنُوبَ، فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اور تمام نیکیوں کرنے والوں کی طرح اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جب وہ مسجد کے اندر آ گیا گناہوں سے تو اس نے اپنے آپ کو روک لیا، لیکن باقی نیکیاں جو وہ مسجد سے باہر کیا کرتا تھا وہ بھی اس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ وہ اس طرح کہ جب انسان دنیا میں موجود ہوتا ہے، مسجد سے باہر موجود ہے، تو وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے، وہ بیمار کی عیادت کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، وہ کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے جنازے میں بھی جاتا ہے، کوئی جو ہے ضرورت مند ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، یعنی وہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن جب وہ مسجد میں آ گیا، وہ اعتکاف کی حالت میں ہو گیا، اب وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا، اب کوئی بیمار کوئی جو ہے فوت ہو جاتا ہے وہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ان ایام میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ ہی اس پہ یہ اعتکاف کرنے والے پہ یہ کرم کرتے ہیں، یہ فضل کرتے ہیں کہ جو نیکیاں وہ اعتکاف سے پہلے کیا کرتا تھا، جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہو جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ وہ نیکیاں اسی طرح اس فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کے نام اعمال میں لکھتے رہو جس طرح یہ اعتکاف سے پہلے کیا کرتا تھا۔
جس طرح انسان کو آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے یا روز بیمار ہو جاتا ہے تو سفر سے پہلے جس طرح وہ نیکیاں کیا کرتا تھا یا بیماری سے پہلے جس طرح وہ نیکیاں کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ اس بیماری کی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے یا وہ مسافر ہو جاتا ہے تو اللہ اس فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے جو مقیم ہونے کی حیثیت میں جس طرح یہ نیک اعمال کیا کرتا تھا اسی طرح اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو۔ تو یہ اعتکاف وہ عظیم عبادت ہے کہ اس کی بدولت اللہ اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس میں عبادت کرنا نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب انسان آخری عشرے کی تاک راتوں میں مسجد میں ہوتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور اس شب وہ قیام کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، تو تاک راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، تو جب وہ مسجد میں ہوگا، عبادت میں ہوگا، تو اسے اس میں عبادت کرنا نصیب ہو جائے گی اور وہ اس کی جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی، اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے اعتکاف کی فضیلت۔ اب معتکف کے لیے ضروری ہے کہ معتکف اعتکاف وہ آدمی کرے جو کہ سمجھدار ہو، عاقل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان ہو، اور پھر اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر قیام کرے۔ اب اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، اور ایک ہے مستحب۔ واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام کے ہونے کے لیے منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں رب کی رضا کے لیے 1 دن کا، 2 دن کا، 5 دن کا، جتنا کی وہ نیت کرتا ہے اعتکاف کروں گا، تو جب اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ اعتکاف روزے کی صورت میں مسجد میں آ کر وہ جتنے دنوں کی اس نے نیت کی تھی وہ ادا کرے گا۔ اور روزے اعتکاف کی دوسری قسم ہے سنت، اور یہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں ادا کیا کرتے تھے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ اگر اس محلے میں سے، اس بستی میں سے کوئی ایک آدمی ادا کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ایک آدمی بھی جو ہے وہ مسجد میں جا کر اعتکاف نہیں کرتا تو ساری بستی گنہگار ہو جاتی ہے۔ اور اعتکاف کی تیسری قسم ہے مستحب۔ وہ مستحب اعتکاف وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے روزہ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ جب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہوں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور ساتھ یہ نیت پڑھ کر لیں نویت سنت الاعتکاف۔ آپ جتنی دیر مسجد کے اندر موجود رہیں گے اتنی دیر آپ اعتکاف کی حالت میں رہیں گے اور آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 2 طرح کے اعتکاف ہیں جن کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی عاقل ہو اور اس کے ساتھ مسلمان ہو، مسجد میں اعتکاف کے لیے جائے، اور ساتھ روزہ دار بھی ہو، یعنی جب اس کا اعتکاف واجب کا ہے یا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے تو روزے کا ہونا بھی شرط ہے۔ اب معتکف جب مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر اسے وہ اپنے آپ کو دنیا داروں سے دور کر لیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ اپنی کمر کس لیتے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے اپنے اہل و عیال سے دور کر لیتے، اپنے خاندان سے دور کر لیتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسجد کے اندر تشریف لے آتے اور وہاں اعتکاف کرتے، اور اعتکاف کی حالت میں وہ تمام امور جو مسجد سے باہر کیے جاتے ہیں ان تمام کو چھوڑ دیتے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں تشریف لے آتے۔ اب معتکف کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا مہمان ہو گیا۔ اب وہ اللہ کا مہمان، اس کی حیثیت یہ ہے
کہ وہ جس طرح کوئی آدمی کسی بادشاہ کے در پہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری مراد پوری نہ ہو جائے۔ گویا معتکف مسجد میں جب آتا ہے وہ رب کے در پہ آ جاتا ہے اور وہ یہی اس کی آرزو ہوتی ہے جب تک میرا رب میرے ساتھ بھلائی نہیں فرماتا، میری بخشش کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا جاتا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو رب بھی اپنی رحمتوں کے مطابق، اپنی جو ہے وہ فضل کے مطابق اس کے ساتھ کرم فرماتے ہیں۔ اب اعتکاف کے کچھ مسائل کے حوالے سے بات کہ جب آدمی مسجد میں آ جاتا ہے اب وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لا یعنی چیزیں ان کو سے اپنے آپ کو دور کر لے اور مسجد کے اندر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ عبادات کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نفلی نمازیں ادا کرے اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار کرے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب جب وہ مسجد میں آ گیا ہے تو اب اس کے لیے یہ مسجد کے اندر جو کام کرنے اس کے لیے جائز ہیں، وہ اس کے لیے کھانا پینا، آرام کرنا، یہ اس کے لیے یہاں جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ چونکہ 10 دن کا اعتکاف ہے، وہ کپڑے بھی چینج کر سکتا ہے، وہ کنگھی وغیرہ بھی کر سکتا ہے، لیکن معتکف غسل نہیں کر سکتا۔ یہ یاد رکھیں کہ معتکف کے لیے اعتکاف کی حالت میں غسل کرنا یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس پہ اوپر غسل ضروری ہو جائے تو اس کے لیے وہ اس کا اہتمام کر سکتا ہے، وگرنہ اگر کہیں جمعہ آ جائے تو وہ یہ سوچے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، میں غسل کر لوں، تو وہ غسل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ صرف 2 امور ہیں جن کے لیے وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، ایک اس کی حاجت ضروریہ ہے اور ایک اس کی حاجت شرعیہ ہے۔ ان 2 کاموں کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ حاجت ضروریہ یہ ہے کہ اس نے واش روم استعمال کرنا ہے، اس نے وضو کرنا ہے، اس کے لیے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اور ضرورت شرعیہ یہ ہے کہ اگر وہ ایسی مسجد کے اندر معتکف ہے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے وقت میں مسجد سے نکلے اور جامع مسجد میں جائے، جمعہ کی نماز وہاں فرائض ادا کرے اور پھر وہاں سے نکلے اور آ کر اپنی مسجد میں جہاں اس نے اعتکاف کیا ہے وہاں پر آ کر وہ سنن اور جو باقی عبادت ہے وہ ادا کرے۔ فرائض کے لیے مسجد سے نکل کر جامع مسجد میں جا سکتا ہے۔ اب مسجد کی حدود ہوتی ہے ایک، اور اس حدود کے اندر رہتے ہوئے مثلا معتکف جو ہے مسجد میں بیٹھے بیٹھے وہ تھک جاتا ہے، اگتا جاتا ہے، تو اس کے لیے اٹھ کر مسجد کے اندر چکر لگانا بھی جائز ہے۔ مسجد کا برآمدہ ہے یا سین ہے وہاں پر آنا جانا اس کے لیے یہ جائز ہے، اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ مسجد کی حدود سے نکل جاتا ہے، مثلا مسجد کے ساتھ ہی امام کا کمرہ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ ہی جو ہے وہ خطیب صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ ہی کچھ ملحقہ کمرہ جات ہوتے ہیں جہاں پر بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خاص معتکف حضرات خیال رکھیں کہ مسجد سے وہ جب وہ باہر نکلیں تو کہیں ان کمروں کی طرف نہ چلے جائیں۔ اگر ان کمروں کی طرف وہ چلے جائیں گے تو ان کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ مسجد وہی ہے جو سجدے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ یہ مسجد کی ضرورت ہے، جو کمرہ جات ہیں یہ مسجد نہیں ہیں، یہ جو امام صاحب کا کمرہ ہوتا ہے یا خطیب صاحب کا کمرہ ہوتا ہے یا جو ساتھ ملحقہ درسگاہ ہوتی ہے یہ مسجد کی ضروریات ہیں، یہ مسجد نہیں ہیں، ان کی طرف جانے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور معاملات ہوتے ہیں ان کا بھی خصوصیت
کے موتقف حضرات خیال رکھیں تاکہ جب وہ اعتکاف کی حالت میں ہوں تو وہ تمام اس کے فیوز و برکات کو اپنے اندر سمیٹ لیں جن کا رب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صحیح معنوں میں رب کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، فرمایا میرے اللہ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان تین خندقوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا وہ جہنم کی آگ سے اس آدمی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایک خندق کا فاصلہ جتنا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے اتنا اس سے بھی زائد ایک خندق کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے صحیح معنوں میں اعتکاف کرتا ہے اور اپنے اس عمل میں اللہ اسے کامیابی عطا کرتے ہیں تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کے لیے 1000 سال کی عبادت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور رب کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ معتکف کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو پروگرام، یہ جو ٹرانسمیشن جو حضرات چلا رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی روح کو اس سے تسکین عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔